سے کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں معراج النبی میں کون جھوما، معراج النبی میں کس نے خوشی منائی؟ میں نے کہا میرا کعبہ جھوما ہے جس کی ہم اللہ اکبر طرف رک کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بولے اور کون جھومے گا؟ کعبہ جھوم رہا ہے۔ وہ خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، وہ رنگ ہی آج کی رات کا الگ تھا، وہ محفل ہی کچھ ایسی پرکیف و پرمست تھی کہ وہ نغمہ نعت کا سما تھا۔ حرم کو خود وجد آ رہے تھے، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ توجہ توجہ، میرے آقا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے دولت قدے پر آرام فرما ہے۔ اب وہ حدود حرم میں توسیع ہوئی ہے، وہ جگہ اب مسجد الحرام میں آ گئی۔ اس دور میں مسجد الحرام میں وہ جگہ نہیں تھی، اب حدود حرم میں توسیع ہوئی تو جگہ میں آج بھی عاشقین جاتے ہیں تو وہ جگہ وہ پلر وہ پنک کلر کا، وہ ہلکا گلابی کلر کا پلر پہچانتے ہیں، وہ وہی جگہ ہے جہاں پر میرے آقا آرام فرما تھی اور وہاں سے معراج کو تشریف لے گئے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ اب میں کچھ تفصیلی آپ سے کلام کروں۔ تشریف لائے اور حضور تو فرماتے ہیں نا کہ وہ آقا کا تو دل جاگتا ہے نا، آنکھیں بند فرماتے ہیں، تو حضور جاگے ہوئے ہوتے، حضور سو رہے ہیں، سبحان اللہ، حضور سو رہے ہیں۔ حضور اگر جاگے ہوئے ہوتے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا نا، جو فرشتوں کا سردار ہے وہ دنیا کے سردار کی بارگاہ میں حاضری کیسے دیتا ہے؟ سردار الملائکہ ہے نا، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین نا۔ آقا آرام فرما ہے، بیٹ تو نہیں ہے نا، آقا زمین کو زینت بخشے ہیں، آرام فرما ہے۔ حضرت جبریل امین آئے تو آقا کو جگانے اور بیدار کرنے کا یہ ایک انوکھا وتیرہ اور طریقہ نکالا کہ اپنے اللہ اکبر کافوری آنکھوں کو آقا کے طلبوں پر وہ مس کرنے لگ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آقا کے طلبوں پر لگانے لگ گئے، مس کرنے لگ گئے۔ اب وہ کیفیت دیکھو، تصور باندھو کہ آقا زمین کو زینت بخشے ہوئے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام آقا کے طلبوں پر اپنی آنکھوں کو لگا رہے ہیں، وہ حضرت جبریل امین کی کیفیت کیا ہوگی؟ اعلیٰ حضرت بولے یہ تو نہیں کہوں گا کہ جبریل امین نے سجدہ کیا، لیکن ہاں بات ایسی کر جاؤں گا کہ عشق بھی مکمل ہو جائے گا اور شریعت کا دامن بھی وہ ہاتھ سے نہ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت بولے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے اتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے اتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ حضرت جبریل امین آئے علیہ الصلوۃ والتسلیم، آقا چلیے رب نے بلایا ہے، آپ نے بہت کچھ سماعت بھی فرما لیا ہے، بہت کچھ میں بھی بیان کرنے لگ گیا۔ توجہ، آقا بیدار ہوئے، واقعہ تفصیلی ہے، میں اس کا اختصار آپ کے سامنے بیان کرنے لگ گیا۔ آقا اٹھے، بیدار ہوئے اور اللہ اکبر خانہ کعبہ کے درمیان آئے، اور آقا جب درمیان آئے حضرت جبریل، آقا فرماتے ہیں حضرت جبریل امین نے میرا سینہ چاک کیا، اور آقا خود فرماتے ہیں قلب اطہر کو آقا کے حضرت جبریل امین نے زمزم میں رکھ دیا۔ واہ واہ واہ، زمزم کے اندر رکھ دیا۔ توجہ توجہ، زمزم کے اندر رکھ دیا۔ اب وہ لوگ جو کہیں آقا ہماری تنا ہے، توجہ، جو لوگ کہتے ہیں آقا ہماری تنا ہے، تو تم کہنا کہ حضرت جبریل امین آقا کا سینہ اقدس چاک ہوا اور آقا ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ اب اگر تو کہتا ہے آقا ہماری تنا ہے، گھر سے لانا ایک چاقو اور کہنا تیرا بھی دل چیرے نکالے دیکھے تو زندہ بچتا ہے کہ نہیں بچتا ہے، پھر دعویٰ کر۔ میں ایک نسخہ دینے لگا اگر کوئی آپ کے سامنے آئے۔ توجہ توجہ، حضرت جبریل امین آقا کا قلب پاک پانی میں رکھا گیا، سارے پانی بیٹھ کے پیتے ہو، یہ زمزم شریف ہے، تو مولانا تحسین صاحب کیا کہیں گے؟ کھڑے ہو کر پیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولے کھڑے ہو کر پیجئے۔ وجہ کیا ہے تو بتائیں گے، جانتے ہو یہ زمزم ہے، زمزم اسے نسبت ایک تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے بھی ہے علیہ السلام، اور اسی زمزم کو نسبت میرے آقا کے قلب سے ہے۔ سارے پانی بیٹھ کر پیے جائیں گے، لیکن زمزم کے ادب کے لیے کھڑا ہو جایا جائے گا۔ میں نے کہا جب زمزم کے ادب کے لیے کھڑا ہوا جائے گا، اب وہ بھی کھڑے ہو
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مظہر اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن معراج النبی، حضور فاران ملت. وہ بھی کھڑے ہو جو صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھنے پر ان کے پاؤں کے اندر لقوہ مار جاتا ہے، وہ بھی زمزم بولے کھڑے ہو کر پیجئے، کھڑے ہو کر پیجئے. میں نے کہا نادان تو سمجھا ہی نہیں، جو زمزم جس نبی کے تلوے سے نسبت ہو جائے، میرے آقا کے قلب اطہر سے نسبت ہو جائے، ادب کے لیے کھڑے ہو کر پیو تو آقا پر سلام بھی کھڑے ہو کر پڑھا جائے گا. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. سردی میں ایٹھ تو نہیں گئے ہو نا، زبان تو ہے نا منہ میں. ہاں میں بہت قاعدے سے بولنا بھی جانتا ہوں اور بلوانا بھی جانتا ہوں. ہاں یہ گرمی آپ رنگ رضا والی پیدا کرو تو سننے میں آئے گی معراج بھی آقا کی بڑی مست اور کیف و مستی کے اندر. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ. ہاں بولو، کچھ اپنے اندر گرماہٹ پیدا کرو، ویسے ہی بہت ٹھنڈے ہو گئے ہو. ہاں ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں توجہ توجہ توجہ. بولے تبرک، غوث غریب نواز کی بارگاہ کا تبرک باٹا، بولے تبرک بانٹنا ایسا. وہ بریانی کہیں بٹی، کہیں ملیدہ بٹا، کہیں حلوہ بٹا، بولے تبرک ایسا. وہی لوگ جو تبرک پر اعتراض کرتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے، زمزم شریف لا کر بانٹتے پھرتے ہیں. زمزم شریف لا کے بانٹتے پھرتے ہیں، تبرک پر اعتراض. اب نادان گدھے، یہ بھی تو تبرک ہی ہے، زمزم بھی تبرک ہے، اور کھجور جو مدینہ طیبہ سے آئی وہ بھی تبرک ہے. ہم زمزم بھی تبرک کے طور پر بانٹتے ہیں، ہم کھجور بھی مدینہ طیبہ سے لاتے ہیں تو تبرک کے طور پر بانٹتے ہیں. لیکن ہم غریب النواز کا وہ اللہ اکبر، ہم جب کوئی نظر و نیاز کرتے ہیں تو غریب النواز کی محفل ہو، غوث اعظم کا اللہ اکبر وہ بریانی ہو، یا محرم میں کھچڑا ہو، سنی تو تبرک ہی میں جی رہے ہیں. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مظہر اعلی حضرت، حضور فاران ملت، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. ذرا زور سے توجہ توجہ. وہ براق سواری آ گئی، لیجئے. حضرت جبریل امین لاکھ فرشتوں کے ساتھ میں آقا چلے نا. براق دون البغ، یعنی کہ وہ گھوڑے سے چھوٹی ہے، اور فرمایا گیا فوق الحمار، گدھے سے کچھ اونچی ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، گدھے سے کچھ اونچی ہے یہ سواری، اس کی ہائٹ، اس کی اونچائی، اور دون البغل، اور گھوڑے سے نیچی، اس کے درمیان کی ہے. آقا سوار ہوا جائے. اب آپ نے سے پہلے سماعت ہی فرما لیا، جو اعلیٰ فرماتے ہیں نا، ابھی نہ آئے تھے پشت زیں تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلت، صدا یہ شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے. آقا سوار ہو جائیں، آقا سوار ہو جائیں. آقا سوار ہونے لگے تو سبھی مانگ رہے تھے نا اس رات کے اندر. توجہ، سب مانگ رہے تھے. تم بھی بہت بڑی رات ہے مانگنے والی، سب مانگ رہے تھے، سب مانگ رہے تھے. ابھی کس کس نے مانگا میں حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا. براق نے کہا ہم کہاں پیچھے رہ جائیں. کہا آقا ایک التجا ہے. آقا نے کہا کہو. اس براق نے آقا سے کہا آقا آج آپ نے مجھے زینت یہ شرف یہ بخشا ہے کہ میرے اوپر سوار ہوں، وعدہ فرمائے کل میدان قیامت میں بھی مجھے ہی پر سوار ہوا جائے گا. وہاں بھی بولا مانگنا شرک ہے شرک. میں نے کہا میلاد النبی کے موقع کے، معراج النبی کے موقع پر براق آقا سے مانگے، آقا دے بھی دے تو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ آقا ہی سے مانگنے کا طریقہ رب نے قرآن میں دیا ہے. بے شک بے شک بے شک. توجہ توجہ. کیا مانگا براق نے؟ آقا نے فرمایا جاؤ براق تجھے یہ دے دیا گیا، یہ شرف دے دیا گیا. فرمایا اس فرمان عالی شان کو سنتے 40 ہاتھ براق اونچا ہو گیا. کتنا ہاتھ؟ 40 ہاتھ. 40 ہاتھ 40 آپ کہہ لو کہ گز کہہ لو، ہے نا، ایک ہاتھ کو ایک گز ہی کہا جاتا ہے. 40 ہاتھ براق، الفاظ حدیث پاک کے ہیں. 40 ہاتھ اونچا ہو گیا فرتے خوشی کے اندر، مسرت کے اندر، مارے خوشی میں 40 ہاتھ اونچی ہو گیا.
آقا سوار ہونے لگے، اب اعلیٰ حضرت یاد آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان فتاوی رضویہ میں آؤ، اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث نقل کری، 5 طرق سے نقل کری۔ کتنے طرق سے؟ 5 طرق سے۔ اعلیٰ حضرت بولے جب آقا سوار ہونے لگے اتنے میں ایک روح آئی، روح پاک، کہا کہ ایسا کیوں نہ ہو جائے آقا میرے کانوں پر آپ کا قدم ہو، پھر آپ براق کی پشت پر جلوہ فروغ۔ ہائے 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 آقا میرے کاندھوں پر پیر رکھ کر آقا براق پر سوار ہو جائے۔ آقا جانتے تھے یہ کون ہے، لیکن ہمیں بھی تو خبر دینا تھی نا، آپ کو بھی تو خبر دینا تھی تعلیم امت کے لیے۔ آقا نے سوال کیا آپ کون؟ جواب آیا آقا آپ کی نسل پاک سے پیدا ہونے والا میں ہی عبد القادر ہوں، مجھے ہی لوگ غوث اعظم کہیں گے۔ آقا نے قدم رکھا، اب حدیث پاک کے الفاظ سنو، آقا فرماتے ہیں قدمی حاضی اللہ رقبت کا وقدموں کا اللہ رقبت کل ولی اللہ۔ اے عبد القادر سنو، جب سب کو دیا جا رہا ہے دیا یا تمہیں بھی جائے گا، میرا قدم تمہارے کندھوں پر ہے، جاؤ بغداد میں اعلان کر دینا کہ تمہارا قدم سارے ولیوں کے۔ سبحان اللہ، نعرہ یا رسول نبی ہمارا، نبی ہمارا، نبی ہمارا، نبی ہمارا، علی 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 یا علی یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا جھوم کے سبحان اللہ۔ روح غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیرانے پیر کی پہنچی، آقا میرے اوپر قدم رکھے، پھر براق پر آقا نے قدم رکھا، کہا کہ میرا قدم تمہارے گردن پر، وَقَدَمُكَ عَلَىٰ رَقَبَتِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ، اور تمہارا قدم سارے ولی۔ اب اس کی تفصیل میں کبھی انشاءاللہ ماہ غوث اعظم ہوگا تو تفصیل جاؤں گا، اب میں آگے بڑھنے لگ گیا۔ توجہ، آقا کی سواری چلی۔ اب ایک حدیث پاک سنو جو بہت سے محدثین نے نقل فرمائی۔ آقا جب چلے تو اعلیٰ حضرت فرماتے نا، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو۔ واہ براق سے کہتی تھی کہ جانتے ہو دونوں جہان کا مالک و مختار تمہاری پشت پر سوار ہے، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر، وہ آنا دو درکنار خبر بھی نہیں ہونا چاہیے، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو۔ توجہ، اب میں آگے حدیث پاک سناؤں گا، توجہ فرمایا، آقا فرماتے الفاظ سنو حدیث کے، مرر تو بے قبر موسیٰ۔ آقا فرماتے ہیں جب میں گیا نا، اب قرآن پاک کی آیت بھی سن لو ذرا زور سے، سبحان الذی 15واں پارہ، سبحان الذی، ذرا زور سے، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب۔ قرآن پاک شب معراج شریف۔ اب جب گئے آقا فرماتے مرر تو بے قبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے گزرا، وہوا یصلی، وہ تو نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان زور سے یہ وہابی بولا، یہ دیو کا بندہ بولا، یہ عقل کا اندھا بولا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ میں نے کہا اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھ، میرے آقا نے شب معراج یہ عقیدہ دیا، ارے آقا تو امام الانبیاء ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ، نہ صرف زندہ بلکہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ جب ان کی زندگی کا یہ عالم ہے تو سارے جہان کے مالک و مختار کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ میرا امام بولا، امام اس کو محبت بولے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سب سے اعلی، سب سے بالا، جشن معراج النبی، مظہر اعلی حضرت،
فیضان حضور معصوم ملت، حضور فاران ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ، حضرت آقا فرماتے حدیث پاک ذہن حاضر ہے، ذہن حاضر ہے، توجہ، آقا فرماتے مررت بقبر موسیٰ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے گزرا، وہو یصلی، اور وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ توجہ، ذہن حاضر ہے، حاضر ہے۔ آپ ایک قبر سے گزرو ذرا اور مجھے بتاؤ قبر والا کیا کر رہا ہے؟ بتا پائے گا کوئی؟ نہیں بتا پائے گا نا۔ اب میں یہاں سے حیات الانبیاء کے اوپر گفتگو کرتے کرتے میں علم غیب پر آ گیا۔ آقا فرماتے ہیں میں گزرا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، پتہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی، مسلک اعلی حضرت فیضان ذرا زور سے بولیے، جھوم کے بولیجئے۔ ہاں میاں بڑی رات ہے، یہ معراج النبی کی بڑی رات ہے۔ کسی نے کہا نا کہ تیری معراج کی آقا تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ذرا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ السلام۔ ایک منٹ رک جائیے، ذرا زور سے بولیے۔ آقا فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، توجہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے گزرا۔ کس پر سے گزرے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے۔ آقا براق پر بیٹھے گزرے۔ آقا فرماتے ہیں وہو یصلی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا براق سواری کے اوپر جلوہ افروز ہو کر جو آقا دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کیا کر رہے ہیں، وہ آقا مدینے میں بھی بیٹھ کر، مدینہ منورہ میں بیٹھ کر یہ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں میرا غلام کیا کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ آقا کے غلام آج آقا کی معراج النبی کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ توجہ 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 توجہ، براق سواری کی رفتار کیا تھی؟ میں آپ کو ایک بخاری شریف کی حدیث سناؤں، بخاری شریف کی میں حدیث سناؤں۔ امام بخاری فرماتے ہیں قالا انس یزع خطوہ عند اقصى طرفہ۔ نعروں سے استقبال کریے حضور مفتی اعظم پیلی بھیت کا نعرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شہزادگان حضور معصوم ملت، نبیرگان مظہر اعلی حضرت، حضور مہران ملت، حضور فاران ملت۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بول لیجئے سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں میں وہاں پر تھا، پھر آپ کو وہاں لے جانے لگا، اس مضمون سے آپ کو متصل کرنے لگا۔ کیا فرمایا؟
یہ بخاری شریف کی حدیث امام بخاری نقل فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یزعو خطبہ عند اقصى طرفه، اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ منتہائے نگاہ پر ایک قدم اگر یہاں ہوتا تو دوسرا قدم وہاں ہوتا جہاں اس کی آپ کی نگاہ کی حد ہے، جہاں آپ کی نگاہ کی حد ہے وہاں دوسرا قدم ہوتا۔ بخاری کے الفاظ آپ نے سنے، امام بخاری فرماتے ہیں اور حضرت انس ابن مالک خادم رسول اللہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کری، فرماتے ہیں یزعو خطوہ، براق سواری کا ایک قدم اگر مسجد اقصی فلسطین میں تھا تو دوسرا قدم پہلے آسمان میں پہنچا تھا۔ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی اس حوالے کو نقل فرماتے ہیں، لیکن میرا امام ایک قدم آگے بڑھا، اعلیٰ حضرت بولے سنو یہ رفتار بھی جو موقع پر تھا تو دوسرا قدم پہلے آسمان دنیا کی جانب تھا، یہ رفتار براق کی ہے، میرے آقا کی رفتار اعلیٰ حضرت بولے کون بتا سکتا ہے؟ خیرت سے کہہ دو سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن معراج النبی، حضور فاران ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اب آقا آئے، مسجد اقصی پہنچے، سارے قبر والے موجود ہیں۔ میں وہ الفاظ کہنے لگا جس پر وہابی اعتراض کرتا ہے، پورے مقتدی قبر والے، پورے مقتدی آقا کے قبر والے، اور ایک قبر والے کو تو آقا نے قبر میں دیکھا تھا، وہ قبر والا بھی مسجد اقصی میں موجود تھا۔ زور سے حضرت موسیٰ ابھی آقا بیان کر رہے ہیں، میں نے حدیث پاک نقل کری، حضرت موسیٰ ابھی قبر میں تھے، آقا فرماتے مرر تو بے قبر موسیٰ علی قبر موسیٰ وہو یصلی، میں حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ابھی آقا گزرے یہ نماز پڑھ رہے تھے، مسجد اقصی پہنچے، حضرت موسیٰ آقا کا استقبال کر رہے تھے، ابھی قبر والا یہاں تھا، ابھی قبر والا وہاں پہنچ گیا، وہاں بھی بولا سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا تیرے دماغ میں تو ابھی غریب النواز کے کھڑاؤ نہیں آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا دور سے، ابھی کچھ دیر پہلے قبر میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب یہ قبر والے اب کہاں پہنچ گئے؟ لیجئے مسجد اقصی پہنچے ہوئے ہیں، بولے مدد نہیں کر سکتے، ابھی میں اس پر بھی آؤں گا، بات ابھی ادھر دوسری طرف لے جاؤں۔ آقا جلوہ افروز انبیاء کرام کی جماعت موجود ہے نا، اعلیٰ حضرت بولے نماز اقصی میں تھا یہی سر، نادان سمجھا نہیں، نماز اقصی کچھ راز بتا رہی تھی، راز بتا رہی تھی نماز اقصی، انبیاء کرام موجود ہیں، اب مصلی امامت پر کون کھڑا ہوگا؟ تو حضرت جبریل امین بولے حضور یہ مصلی تو آپ ہی کو حاصل ہے، امامت آپ ہی نے کرنی ہے۔ توجہ، حضرت موسیٰ علیہ حضرت اللہ جبریل علیہ السلام نے آقا کو آگے بڑھایا، آقا کریم کھڑے ہوئے نماز ادا فرما رہے ہیں، پتہ کیا چلا نماز میں امامت وہ کرے گا جو ہر اعتبار سے اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، بہتر ہو، تو میرے آقا کو نماز کے اندر اللہ اکبر حضرت جبریل امین نے رب کے حکم سے مصلی امامت پر کھڑا کیا، یہ میسج دے دیا گیا، یہ کلیئر یہ بتا دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کا بھی نبی ہمارا نبی ہے، ان سے بھی اعلیٰ، بلکہ ہر نبی سے اعلیٰ کوئی نبی ہے تو وہ ہمارا نبی ہے۔ بریلی کا امام بولا نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانے اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے غادر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو سلطنت کر گئے تھے، حضرت آدم سلطنت کر گئے ہیں، حضرت یحییٰ سلطنت کر گئے ہیں، حضرت زکریا سلطنت کر گئے ہیں، حضرت یعقوب سلطنت کر گئے ہیں، حضرت یوسف سلطنت کر گئے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام سلطنت کر گئے ہیں، لیکن سارے سلطنت کر کر گزرنے والوں کا امام مسجد اقصی میں کوئی تھا تو وہی امام
امام الانبیاء ہے، وہی امام الرسل ہے، وہی ہمارے نبی ہیں، وہی صاحب معراج۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان مظہر اعلی حضرت، سب سے اعلی۔ توجہ فرمایا جاتا ہے، حدیث پاک سناؤں، حدیث پاک سناؤں، سنیے۔ آقا آسمان، پہلے آسمان کی طرف پہنچے، ہاں تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آقا کو ساتھ میں لے کر چلے، ہاں فرمایا گیا، فرماتے ہیں سبحان اللہ، فانطلقا بی جبریل حتی اتی السماء الدنیا فاستفتح، آسمانی دنیا، بخاری کے الفاظ، آسمانی دنیا کے پاس پہنچے تو کھٹکھٹایا حضرت جبریل نے، فقیل من ھذا، تو فرشتے نے کی جو ڈیوٹی تھی وہ دروازے کے جو اس طرف تھا، اس نے کہا کون؟ تو قال جبریل، کہا میں جبریل ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بخاری کے الفاظ، کہا جبریل، تو کہا قیلا ومن معک، یہ مت بتاؤ آپ، یہ بتاؤ ساتھ میں کون آیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، ومن معک، ساتھ میں کون آیا ہے؟ حضرت جبریل بولے جانتے ہو ساتھ میں دونوں جہان کا سردار آیا ہے، قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے تمہارے سردار آئے ہیں۔ اتنا سننا تھا، الفاظ بخاری کے دیکھو، وہ فرشتہ کہتا ہے نام قیلا مرحبا بھی فنعم المجی، ارے انہی کے استقبال کے لیے تو ہم یہاں کھڑے ہیں، فنعم المجی، کتنا عمدہ آنے والا آیا ہے، کتنا بہتر آنے والا آیا ہے۔ آسمان دنیا پر ملائکہ جس کا استقبال کرے وہ ہمارا تمہارا نبی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ، میں تفصیل میں نہیں لے جا رہا ہوں ابھی آپ کو، لیکن آپ کو بہت اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر، میرے برادر کبیر مفتی اعظم شہر پیلی بھی شریف حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد مہران رضا خان صاحب قبلہ، ان کی بھی آپ کو تقریر سننی ہے اور کچھ کلمات حسنہ آپ کو سماعت فرمانے ہیں۔ کچھ دیر میں بھی آپ کے سامنے آیا، توجہ توجہ توجہ۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے آقا کی ملاقات ہوئی، دوسرا آسمان، اب تفصیل ہے میں ادھر نہیں لے کے جا رہا، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، امام بخاری یہی حدیث، چھٹا آسمان۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ ابھی واقع چلے تھے قبر میں، اور ابھی کہاں تھے؟ مسجد، اب چھٹے آسمان پہ پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر آقا کا استقبال کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں بھی بولا وہ وہاں سے وہاں پہنچ گئے، میں نے کہا یہی تو فلسفہ نہیں سمجھ پایا، موسیٰ علیہ السلام قبر سے کب مسجد اقصی پہنچ گئے نہیں پتا، کب چھٹے آسمان پہ پہنچ گئے نہیں پتا، لیکن ہم اتنا تو سمجھ گئے جب موسیٰ علیہ السلام کے اختیار کا یہ عالم ہے، ایک پل میں قبر میں ہے، ایک پل میں مسجد اقصی ہے، ایک پل میں چھٹے آسمان پہ ہے، جب ان کے اختیار کا یہ عالم ہے، آمنہ کے لال کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ میرا امام بولا، اسی لیے تو کہا سب سے اعلیٰ وہ اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ میرا امام بولا سنو سنو، موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر ملے، اور یہ یاد رکھنا میرے آقا کا اختیار یہ ہے، جہاں سے پکارو گے میرے آقا وہاں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تھے مسجد اقصی سے، اب چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی۔ اچھا ملاقات ہوئی، پھر وہ رونے بھی لگے، امام بخاری نے جو حدیث فرمائی وہ میں ابھی آ گیا۔ آقا تشریف لے گئے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حدیث پاک آگے بڑھے، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، پھر بیت المعمور، پھر وہ جگہ جو آئی نا سدرۃ المنتہا، جبریل امین یہاں سے لے کر، کہاں سے لے کر؟ بیت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر وہاں تک ساتھ میں تھے۔ اب کہنے لگے آقا اگر بال برابر بھی آگے بڑھا، فروغ تجلی، ہاں تو تجلی کی جو روشنی ہے نا بسوسد پرم، یہ میرے پروں کو جلا کر خاکستر کر دے گی۔ آقا اب آگے نہیں جایا جائے گا۔ آقا بولے جبریل چلو ساتھ میں۔ علماء بیان فرماتے ہیں اگر آقا کے کہنے پر یہ چل دیتے تو جلنا نہیں تھا،
جی بے چلنا نہیں تھا، لیکن اپنے وقت آقا فرماتے ہیں اے جبریل کوئی تمنا ہو تو بتا دی جائے، کوئی خواہش ہو تو کہہ دی جائے۔ توجہ، حضرت جبریل امین بہت کچھ سوچ کے کہا ہوگا نا، بہت کچھ سوچا ہوگا۔ حضرت جبریل امین نے کہا آقا جب کل میدان قیامت میں آپ کی امت وہ پل صراط سے گزرے جس کے بارے میں حدیث میں آیا ادق من الشعر و احد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، جب آپ کی امت وہاں سے گزرے تو آقا خدمت کی اجازت دے دیں کہ میں پروں کو بچھا لوں اور آپ کی امت وہاں سے گزر، بے شک بے شک آپ کی امت وہاں سے گزر جائے۔ علماء بولے یہ کیوں خدمت مانگی جبریل امین علیہ السلام نے؟ بولے وجہ یہ ہے جبریل امین جانتے تھے آقا اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ دنیا میں آقا آ رہے ہیں، رب حبلی امتی کا اللہ اکبر زبان پہ الفاظ ہے، آقا قبر اطہر کے اندر ہے، رب حبلی امتی، آقا معراج پر چلے ہیں، براق پر سوار ہونے سے پہلے اے میرے رب میری امت کو بخش دیا جائے، امت سے اتنی محبت آقا کرتے ہیں۔ جبریل امین نے اللہ اکبر دیکھا کہ آقا اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں، امت کی خدمت مانگ لو پھر آقا تو بے حساب عطا ہی کر دیں گے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر بے حساب آقا عطا کر دیں گے۔ توجہ، حضرت جبریل علیہ السلام نے خدمت مانگی، آقا نے خدمت دے دی گئی۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، تشریف لے گئے آقا۔ امام بخاری نے جو حدیث نقل کری ہے اس میں 5 مرتبہ کا ذکر ہے، امام مشکات نے جو حدیث ذکر کری اس میں 9 مرتبہ کا ذکر ہے۔ آقا تشریف لے گئے، ایک تحفہ ملا، کیا کہ 50 نمازیں دی گئی۔ ذرا زور سے ادا ہم سب کو انشاءاللہ کرنی ہے، کتنی سب جانتے ہیں، میں ادھر تفصیل میں جاؤں گا۔ کتنی نمازیں ادا دی گئی؟ 50۔ میں کہتا ہوں نا اکثر نماز پر بولنے والوں پہلے یہ بھی تو کیوں نہ تم بتا دیتے ہو کہ نماز لانے والی شخصیت کون سی ہے؟ ہاں 50 نمازیں دی گئیں۔ آقا لوٹے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، جب ملاقات ہوئی تو کہا آقا کیا تحفہ دیا گیا؟ آقا بولے میری امت کو 50 نمازیں دی گئی۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میں نے قوم بنی اسرائیل کو آزمایا ہوا ہے، وہ ادا نہیں کر پائے گی آقا آپ کی امت، آپ واپس جائیں، آقا کچھ تخفیف فرما لیں۔ یہ جانتے تھے کہ محبوب ہے کہے گا تو تخفیف ہو جائے گی۔ آقا واپس تشریف لے گئے۔ امام بخاری نے 10 اور دوسری روایت اس میں 5 وہ 10 والی روایت میں بیان کر رہا ہوں، 10 معاف ہو گئیں۔ پھر آئے آقا کتنی معاف ہوئی؟ کہا کہ 40 بچی 10 معاف ہو گئیں۔ کہا آقا میں جانتا ہوں میں نے وہ بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، یہ 40 بھی ادا نہیں کر پائیں گے، آقا اور کم کروا لیں۔ آقا پھر تشریف لے گئے، پھر 10 معاف ہو گئی، پھر گئے ہوتے ہوتے 5 مرتبہ آئے، آخر کے اندر کتنی بچی؟ 5 بچی۔ کتنی بچی؟ 5۔ کتنی بچی؟ توجہ، آخر کے اندر 5 بچی۔ یہ وہابی کہتا ہے قبر والا کیا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا قبر والے نے ایسی مدد کری ہے کہ 50 سے 5 کروا دی ہے، یہ طاقت قبر والے کی ہے، یہ مدد قبر والے کی ہے۔ اور اگر قبر والے کے تصرف کا تو انکار کرتا ہے تو بڑھنا 50 مسجد سے نکل نہیں پائے گا، سنی کو گمراہ نہیں کر پائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر والے ہیں نا، یہ 50 سے 5 کروانے والے کون ہیں؟ یہ مدد عبادت خداوندی میں قبر والے کی، ذرا زور سے، قبر والے نے مدد کری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہاں آقا واپس آئے۔ اب میں کچھ عشقیہ تشریح کر دوں آپ کے سامنے، میں نے کچھ آپ کے سامنے آپ گفتگو کری، میں کچھ عشقیہ تشریح کروں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ہے نا، اعلیٰ حضرت بولے تمہارے واسطے کھلے ہیں وہ کلیم پر بند جو راستے تھے، وہ جو موسیٰ علیہ السلام پر راستے بند تھے نا، وہ محبوب آپ کے واسطے کھلے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے دور میں، کہا تھا رب ارنی، ہے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، خطاب ہوا تھا لن ترانی،
یہ سب جانتے. توجہ. پھر حضرت چونکہ فرمایا گیا نبی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے نا, تو پھر حکم ہوا کہ آ جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, تشریف لائے, طور پہاڑی پر پہنچے. اور جب طور پہاڑی پر پہنچے تو علماء بیان فرماتے ہیں رب کی اللہ اکبر تجلی وہ سوئی کے ناکے کے 1000ویں حصے کے برابر اس طور پہاڑ پر نازل ہوئی. حضرت وہ سوئی کے ناکے کا 1000واں حصہ یعنی کہ نقطہ اگر آپ قلم کا رکھو تو وہ زیادہ بڑا ہے. 1000واں حصہ سوئی کے ناکے کا ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا, بے ہوش ہو گئے. جب اٹھے تو ان کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ کوئی ان کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا. کوئی ان کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے اور لوٹنے کے بعد اپنے چہرے پر نقاب ڈالے. اہلیہ سے ملاقات ہوئی, کہا خیریت تو ہے حضرت؟ گئے تو چہرہ کھلا تھا, آئے ہیں تو چہرے پہ نقاب ہے. کہا رب کی تجلی کا دیدار ہوا ہے, چہرے پر اتنا نور ہے کوئی اس کی تماست, کوئی اللہ اکبر اس نور کو دیکھ کر اس کی آنکھیں برداشت نہیں کر پائیں گی, اس کی آنکھیں بہہ جائیں گی. کہا نہیں نہیں میں نے تو دیکھنا ہے. اہلیہ کا اصرار, میں نے تو دیکھنا ہے.